بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میجر جنرل ہارون اسحاق راجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی، آپ کی پروموشن کی خبر سنی ہے، ہر لحاظ سے خوشی ہوئی، اور میں اس وقت سے آپ کو جانتا ہوں جب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تھا اور آپ کے گھر آیا تھا، اور آپ بالکل چھوٹے سے بچے تھے، شاید 2-3 میں پڑھتے تھے، اور آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی قریبی رشتہ داری ہے، لیکن آپ کو کوئی واقفیت نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اپنا تعارف کراتا ہوں۔ آپ کے والد صاحب راجہ اسحاق یہ ہمارے والد صاحب کے کزن ہیں، اور بڑی قریبی رشتہ داری اور بڑا قریبی ایک تعلق رہتا ان کے ساتھ، لیکن آپ کے ساتھ کوئی ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ میں بھی یہاں باہر رہا ہوں، بحرین آ گیا، پھر اس سے پہلے میں کراچی میں رہا، تو آپ کے ساتھ تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ البتہ آپ کی پروموشن وغیرہ کے بارے میں سنتا رہتا تھا جب آپ بریگیڈیئر تھے، سعودی عرب میں بھی رہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب میری طرف سے 3 باتیں آپ کو کہی جائیں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے چکری وکیلاں میں بے شمار آرمی آفیسرز ہیں، لیکن کسی نے اپنے علاقے کے لیے اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت کم آتے جاتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں آپ بھی اگر ابھی اپنے گاؤں میں جائیں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانے گا، کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانے گا، کیونکہ آپ جاتے نہیں ہیں وہاں، گئے نہیں ہیں وہاں۔ آپ کے والد صاحب کو لوگ پہچانتے ہیں، وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد، یا اس سے پہلے تھوڑا سا رواج ہوتا تھا آنے جانے کا، لیکن اب تو یہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ علاقے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گاؤں کے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ بہت ہی ذہنی سکون دیتا ہے، بڑی عزت ہے، اور ہمارے اوپر ضروری بھی ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، علاقے کے لوگوں کے ساتھ، یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات میں اپنے حوالے سے کہوں گا آپ کو، کیونکہ گزشتہ 38 سال سے مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں کہیں نہ کہیں ضرور اپنی بات فوج کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان میری افواج پاکستان ہے، اور میں افواج پاکستان کا ایک افسر ہوں الحمدللہ، اور 70th PMA لانگ کورس تھا میرا۔ اس سے پہلے جونیئر کیڈٹ 9 اسکیم کے تحت جب میٹرک کے بعد جایا کرتے تھے، میں اس وقت گیا تھا وہاں 2 سال جونیئر کیڈٹ بٹالین میں، اور پھر 2 سال پاکستان ملٹری اکیڈمی میں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، اور اس کے بعد 7 پنجاب ریجمنٹ کو میں نے جوائن کیا ہے، اور بہت ہی شاندار کورسز کے ساتھ میں نے اپنے ملٹری کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہماری یونٹ کے اندر کہ مجھے جب ایمان اور عقیدے، توحید اور شرک میں فرق نظر آیا، اور میں غور کیا کرتا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس بہترین خطہ ہے، بہترین فوج ہے، اور ہم مسلمان بھی ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ بھی موجود ہے کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، تو کیا یہ وعدہ صرف تسلی دینے کے لیے تھا، یا یہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اور پھر جب سوچتا تھا کہ 71 کی جنگ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، پھر اپنے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے سیاسی لیڈر، مذہبی لوگ کس طرف جا رہے ہیں، تو ایک پریشانی سی رہتی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ سارے راز کھل گئے جب میں نے پورے شعور کے ساتھ ایمان خالص کو سمجھا، اور یہ بات یہاں ہو گئی کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ بیان ہوا ہے، اللہ کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے فرما بردار بنو، میرے مومن بندے بنو، میرے مسلم بنو، میں تمہیں دنیا میں اقتدار بخشوں گا، تمہیں عزت عطا فرماؤں گا، تمہیں خلافت عطا فرماؤں گا، اور تمہارے خوف و ہراس کی اس کیفیت کو امن کے اندر بدلی کر دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو یہ بات جب میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ میں اپنے آفیسر سے ڈسکس کی، جے سی اوز کے ساتھ، اپنے سی او کے ساتھ، کرنل نجم الحسن ملک تھے وہاں،
تو کتنے تھے اس کا سائڈ بھی لیتے تھے، لیکن ان کے اندر وہ جرت نہیں تھی کہ وہ کھل کے بات کر سکیں، کیونکہ یہ نوکری کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کبھی کہہ دیتے تھے بھائی باتیں تو آپ کی صحیح ہیں لیکن یہ فوج ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ دیکھو قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر سورہ فاتحہ جو سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد صرف اس کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ تو پھر یہ جو ہم پی ٹی پریڈ میں یہ نعرہ لگاتے ہیں دم دم علی، نعرہ حیدری یا علی، اور پھر وہ بینٹ فائٹنگ کے دوران بھی ذرا جوش دلانے کے لیے حیدر، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ کیوں ہے، یہ شرک ہے۔ اور ایک مشہور عالم دین، موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آرمی افسر تھے اور میڈیکل کور میں تھے، تو ان کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی کچھ کتابچے لکھے جو میرے تک پہنچے۔ اس کے اندر اس بات کو پوری طرح قرآن کے ریفرنس کے ساتھ اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا تھا کہ یہ نعرہ لگانا یا علی مدد اور یا رسول مدد کی یہ شرک ہے۔ تو میرا دل اور ٹھک گیا کہ جب شرک ہم کر رہے ہیں، شرک اللہ کو گلی ہے، تو کس طرح خیر آئے گی؟ اور بالفرض ہم نے پوری دنیا کو بھی فتح کر لیا، پوری دنیا کے اوپر ہم نے فلاحی ریاست بنا دی پاکستان کی، اور ایمان کے اندر شرک رہا اور آخری سانس آ گئی، تو اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جانا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے بڑی خیرخواہی کے ساتھ میں نے یہ بات اپنے آفیسرز کے سامنے رکھی، لیکن کرنل نجم الحسن ملک نے بہت ہی زیادہ اس کو پرسنلی لے لیا اور بالکل اس طرح منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تم کس طرح فوج میں رہتے ہو، کیونکہ خاص مکتبہ فکر کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے معاملہ کیا اور مجھے فوج سے میڈیکل گراؤنڈ پر آؤٹ کروا دیا کہ ان کا دباؤ کرام نہیں کرتا ہے، زبردستی لے گئے وہاں CMH میں اور سارا معاملہ۔ بہرحال میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پوزیشن تک پہنچایا ہے، آپ اس کیس کی کورٹ آف انکوائری ضرور کروائیں، کہیں نہ کہیں جو بھی آپ کے سینئر آفیسرز ہیں ان کو کہو بھئی کورٹ آف انکوائری تو کرو، کیوں دبا دیا گیا ہے، آخر کیا معاملہ ہے، اور پوری طرح یہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ میری جو ہسٹری ہے، میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے، ابھی بھی CMH کے اندر پڑی ہوگی، اس کے اندر وہ کتابچہ پڑا ہوا ہے میری فائل کے اندر، فلاح کا راستہ، کہ کرنل صاحب نے یہ رپورٹ دی کہ ارشد یہ چیز پڑھ کے اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس میں کیا ایسی بات ہے، کون سی بات ہے جو قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے؟ تو قرآن اور حدیث کو عملی طور پر ماننا، کیا یہ جرم ہے؟ کیا اوپر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ابھی وہ آفیسرز بھی زندہ ہیں، کتنے ہمارے آفیسرز تھے اس وقت، کیپٹن آصف خٹک تھا، کیپٹن علی تھے جو، اور پھر کیپٹن شجاعت ضمیر ڈار، یہ بھی میرے خیال میں جنرل بنے ہیں۔ سارے چیزیں ان سب سے آپ پوچھ لیجئے کیا وہاں معاملہ تھا، سب کچھ۔ کرنل نجم الحسن ملک ابھی زندہ ہوگا۔ سب سے آسان طریقہ اس کورٹ آف انکوائری کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف اتنی بات پوچھ لیں کہ اوجری کیمپ کے اندر جب 7 پنجاب ریجمنٹ تھی، یہ 85-86 کی بات ہے، تو اس وقت نائک عصمت اللہ اور سپاہی ملک جان کو یونٹ سے کیوں نکالا گیا تھا، بس صرف اتنی بات پوچھ لیجیے، پورا کیس کھل جائے گا۔ کیونکہ ان دونوں کو بھی اسی کیس کے اوپر کرنل نجم نے حسن ملک نے فل بینیفٹس دے کے ان کو فوج سے فارغ کر دیا تھا، اور بتایا تھا کہ دیکھو تمہارا اب یہ فوج میں رہنا۔ پہلے ان کو سینٹر میں واپس کیا، انہوں نے نہیں رکھا، کیونکہ جب کیس کھلتا تو کیا مسئلہ ہے بھئی، ہم یا علی مدد نہیں لگاتے ہیں، ہم نہیں لگا سکتے یہ نعرہ۔ تو یہ کیس وہاں بن گیا تھا۔ تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر ایک افسر کو، جس نے 4 سال ٹریننگ کی اور جس کی بوڑھی والدہ نے، اور وہ ایک بیوہ تھی، کس قدر مشکل کے ساتھ انہوں نے اپنے بچے کو یہ پرورش کیا اور پھر آرمی میں بھیجا، اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ان کے اپنے نادانی کی وجہ سے، ان کی اپنی نادانی کی وجہ سے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا قصور، اگر دین کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ان کا قصور ہے، اللہ کے ہم بھی جواب دیں گے۔ اور یہ بات اب پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ میں 38 سال سے پہلے تو اپلیکیشنیں بھیجتا رہا اپنے کنٹیکٹس کے لیے، جس طریقے سے آج دن تک کورٹ آف انکوائری نہیں ہوئی ہے۔ اور اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، میں نے اپنا یہ چینل بھی کھولا ہوا ہے، اور اس میں اس سے پہلے کتنے میں ویڈیو جنرل قمر باجوہ کو مخاطب کر کے بیان کر چکا ہوں اپنے پوری رودات، اور پھر جنرل حمید احمد کو بھی، اور عبدالغفور صاحب کو، اور جو بھی یہ اقتدار میں لوگ ہیں ان کو، اور بھی آپ کی وساست سے دوسرے بھائیوں کو بھی یہی ہے کہ اس کیس کی کورٹ آف انکوائری کرائی جائے،
اور بات اگر بالکل ثابت ہو جائے، میری سچی بات ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو اس کے بعد میرے سارے بینیفٹس مجھے دیے جائیں۔ اور یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اپنی بھی اصلاح کرو، اپنی بھی اصلاح کرو اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، ہمیشہ کی زندگی آپ برباد کر دیں گے اگر آپ نے ایمان عقیدے کی طرف نہ آئے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رینک دیا ہے، میں آپ سب آفیسرز کو کہہ رہا ہوں، 70th PMA لانگ کورس سے بھی میں مخاطب ہوں، اور JC 9 کورس والوں سے بھی، کہ دیکھو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، چند دنوں کا معاملہ ہے۔ اگر ایمان عقیدے کی اصلاح نہ کی گئی تو اس کے بعد اگر شرک کے اوپر موت آ گئی تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت اس لیے دی تھی کہ ہم شرک کی حفاظت کریں گے؟ اب دیکھیے ہر طرح شرک کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ابھی یہ اگلے ہفتے یہ جو ابھی 10 محرم کا معاملہ آئے گا، کس طریقے سے سبیلیں لگیں گی، گھوڑے کے پوجا ہوگی، جلوس نکالے جائیں گے، اور پھر ہماری پولیس وہاں پہرے دے گی، رینجرز پہرے دے گی۔ کیا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی؟ اس لیے ہم نے پاکستان لیا تھا؟ اللہ نے یہ پاکستان اس لیے ہمیں دیا کہ شرک اور کفر کی ہم حفاظت کریں، اس کے محافظ بنیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشار حاجت روا نہیں۔ یہ کلمے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے عمران خان صاحب آج کل یہ کلمے کا مطلب بتاتے ہیں، لیکن بس وہ چھپا کے بتاتے ہیں، حق اور باطل کو ملا کے بتاتے ہیں، خالص اپنے جو دنیاوی مفادات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، باقی حقیقی معنوں میں ان کو بھی لا الہ الا اللہ کے اوپر پوری طرح وہ نہیں ہے۔ ورنہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مزار کے سامنے جا کے سجدے کرے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یا علی مدد کے پٹے بدوائے گا، یا علی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا 11ویں اور 12ویں کھائے گا، پھر واسطے وسیلے، پھر رکوع اور سجدے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کرے گا، اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو ہے عرس اور میلے کرے گا، اور یہ جمہوریت کے نظام کے اندر رہے گا، اور یہ جتنے بھی فرقے، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، یہ ساری باتیں تو عام طور پر کہا جاتا ہے بھئی یہ باتیں کیوں چھیڑتے؟ بھئی یہ موجود ہیں، ان کو چھیڑا جائے گا تبھی تو ان کا رد ہوگا، ورنہ کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے یہی تو کیا اللہ کی سنت کے مطابق، جتنے کفر و شرک تھا مکہ کے اندر اس کو چھیڑا ہے اور اس کا رد کیا ہے، اس کی جگہ حق عقیدے کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح جب ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں تو وہاں یہود و نصارہ کے ایک ایک عقیدے کو، باطل عقیدے کا تیا پنجا کر ڈالا گیا، سورہ البقرہ کے اندر، سورہ ال عمران کے اندر، سورہ المائدہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ تو آج بھی اگر یہ معاملہ نہیں اٹھائیں گے تو یقین کیجئے بہت بڑا خسارہ ہے، دنیا کی ذلت بڑھتی جائے گی۔ تو یہ بڑے بڑے رینک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں یہ چند دنوں کے لیے ہیں، اور اگر یہ ایمان عقیدے کی حفاظت اور اس کا دفاع نہ کیا گیا تو پھر تکلیف زیادہ ہوگی، زیادہ ذمہ داری ہے، زیادہ بوجھ ہے، سارے جوانوں کا بوجھ بھی آپ کے اوپر پڑے گا۔ کتنے ہمارے جوان ہیں، کتنے جذبے والے ہیں، کہاں کہاں پہرے دیتے ہیں، پھر یوتھ ہے ہماری، اس کا بوجھ بھی پڑے گا، پورے پاکستان اور پوری قوم کا بوجھ پڑے گا اگر ایمان عقیدہ درست کرنے کی کوشش نہ کی گئی۔ تو یہ 2-3 پوائنٹ سے پہلی بات، اپنے علاقے کے لوگوں کو کچھ خیال کریں۔ ہمارا جو گاؤں چکری وکیلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہر معاملے میں پیچھے رہا ہے، تو اس کے اندر آپ جائیں، بیٹھیں، لوگوں کو اکٹھا کریں کبھی، اور جو دنیاوی لحاظ سے معاملات ہوتے ہیں کم از کم وہ تو ٹھیک ہونے چاہیے۔ ابھی دیکھیے ہمارے علاقے میں ویسے بھی ارد گرد کے جو گاؤں تھے 10 سال بعد ہمیں بجلی دی گئی، ہر چیز ہماری 10 سال بعد ہوتی ہے۔ ابھی سارے آگے پیچھے گاؤں کے اندر وہ گیس ہے، لیکن صرف ہمارا جو گاؤں ہے چکری وکیلہ اس کو بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا بھی کچھ خیال رکھیں، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو یہ کیس بتایا ہے اس کا بھی یہ ایک رشتہ داری کی وجہ سے بھی معاملہ آپ کریں، اور ایک افسر کی حیثیت سے بھی میرا PA نمبر 23232، اور میرا یہاں بحرین میں جو نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر ہے 39421004، اور اس سے پہلے کوڈ ہے 00973۔ تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کسی قسم کی انکوائری کریں، بات چیت کریں، میں اس کے لیے حاضر ہوں، ہر جگہ آنے کے لیے تیار ہوں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ خالص ایک اللہ کا معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، خالص اللہ کا معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا اللہ کے لیے کچھ کام کرنے کا جذبہ ہے۔ اس سے پہلے تو کسی میں نے نہیں دیکھا، بڑے بڑے جرنیل آئے، سب آئے اور چلے گئے، اور چند دن ان کو موقع ملا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی جو پوزیشن ملی تھی جس میں بہت کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔
اب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دین کا بھی کوئی کام لے، دین کا کام لے اللہ تعالیٰ، اور ملک و قوم کے لیے مفید ثابت ہوں۔ اور اس معاملے میں، دینی معاملے میں ہر لحاظ سے میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی، نہ صوفی، کوئی بھی نہیں ہوں۔ میں خالص ایک مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، غوث نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ سب صفات اللہ کی ہیں، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست سنتا ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دینا، کسی اور کے رکوع اور سجدے کرنا، یہ شرک ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے، قرآن کا انکار ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا انکار ہے۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کی بات چلے گی، کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ ان کی شریعت چلے گی، کسی اور کی بات نہیں چلے گی، اور ان کی بات اس طرح مانی جائے گی جس طرح صحابہ کرام نے مانی ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے، یہ مان لیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو جہاں لاکھوں کروڑوں خربوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ان سب لوگوں نے اتر جانا ہے ایمان میں شرک ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات کو قبول کریں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ساری دنیا کے لیے۔ یہ صحیح معنوں میں انسانیت کی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔